مبارک میں یہ بھی فرمایا ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذنب کے معنی یہ گناہ کے بھی ہیں اور الزام کے بھی آتے ہیں۔ گناہ کی آنا تو بالکل واضح ہے کہ عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الزام کے اس کے اوپر دلیل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کا مجھ پر الزام ہے۔ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ ان کا مجھ پر الزام ہے۔ یہاں پر الزام کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن ناظرین اگر اس سے مراد گناہ کے ہی لیے جائیں تو پھر اس سے کیا مراد ہوگی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم سورہ فتح پارہ 26 اس کی پہلی اور دوسری آیہ مبارکہ کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ سورہ فتح کی اس پہلی آیہ مبارکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کے اندر روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا جانے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، روشن فیصلہ جو فرمایا گیا ہے اس کی علت کیا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت بھی فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کے اس حصے سے متعلق فتاوی رضویہ شریف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا۔ اس میں سے ایک جز کا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کی اس آیہ مبارکہ میں موجود لفظ لَکَ، اس میں لام تعلیل کا ہے، اور ما تقدم من ذنبک سے مراد تمہارے اگلوں کے گناہ ہیں، اور اگلوں سے مراد سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر نسب کریم کی انتہا تک تمام آباء کرام اور امہات طیبات مراد ہیں۔ البتہ ان میں سے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، وہ اس سے مستثنی ہیں۔ اور وما تاخر سے مراد قیامت تک تمہارے اہل بیت اور امت مرحومہ مراد ہے۔ تو آیہ کریمہ کا حاصل پھر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سبب سے بخش دے تم سے تعلق رکھنے والے سب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کے تحت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ مطالعہ کا ذوق رکھنے والے اسلامی بھائی اس آیہ مبارکہ سے متعلق اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 سے 401 تک کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت مفید ابحاث کا علم حاصل ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا غور کیجئے۔ ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک خشیت الہی اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی بندے پر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔
یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ یہ خشیت الہی کیسے ملے گی؟ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے انسان اگر اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کے احکام ہمیں دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، ہم اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم آ جائے گا۔ جتنا علم زیادہ ہوگا خشیت الہی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر یہ علم جو ہے یہ انسان کو ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے۔ اور یہی جو علم ہے یہ انسان کو دنیا میں روشنی دے دیتا ہے، دنیا میں کامیابی کے مراتب عطا فرماتا ہے، کامیابی کی راہوں پر گامزن کر دیتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں، علم سے کردار بنتے ہیں، اور علم سے طرز حیات ملتا ہے، اور علم سے خشیت الہی آتی ہے، علم سے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، اور علم ہی وہ دولت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی ملتی ہے اور اطاعت کا جذبہ بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی،